بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس اسمهما أكبر من نفعهما وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال تبارك وتعالى یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ مدمن خمر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے پایاں کرم احسان فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پاک صاف ہو کر اچھے لباس سے ملبوس ہو کر اچھی نیت کے ساتھ اپنے سب سے مقدس اور محترم گھر میں اپنے سب سے عظمت والے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مزید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے جمعۃ المبارک کے خطبے کے عنوان کے حوالے سے کچھ ایسے کام اور نفع کی بات جو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے میری زبان سے کہلوا دیں، جو میرے لیے بھی کارآمد ہو اور آپ کے لیے بھی اور تمام سامعین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے یہ باتیں اصلاح کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ میری زبان سے ایسی باتیں کہلوا دیں اور آپ سب کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرنے، سننے، پھر نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا یا سمجھنا، دھیان سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا یا سمجھنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھنا، کرنا یا اپنے لیے حلال کا دروازہ کھول لینا، یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ مقدس کتاب عظیم کے 28ویں پارے میں آخری ایک صورت آتی ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ تحریم، تحریم حرام سے۔ چونکہ اس صورت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو ہے نا اس میں شروع میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا لی تھی ایک چیز کے بارے میں کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام قرار کیوں کرتے ہو؟ ایسا کرنا کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، یعنی ایک چیز ہے بالکل جائز ہے، حلال ہے، صحیح ہے، اس کو ہم اپنے لیے حرام قرار دیں، اس کو ہم حرام سمجھنے لگے، اس کو ہم ناجائز سمجھنے لگے، یا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام، یا جس کا اعلان قرآن میں اللہ نے کیا ہے، جس کی حرمت کا اعلان اللہ نے قرآن کی صورت میں کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ چیزیں یہ حرام ہیں، اس کو اگر اللہ کا کوئی بندہ، نبی کا کوئی امتی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ویکتی اگر ان چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دے تو یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔
ہے کہ نہیں؟ ارے بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحیح نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یاد رہے حرام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ عام کوئی بھی اپنی طرف سے، ورنہ تو آدمی سہولت ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آج کی دور میں، آج کی تاریخ میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں اس کی سہولت کی ہے، بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ کوئی دلیل مل جائے تاکہ میں اس چیز کو اپنے لیے حلال سمجھوں۔ مگر یاد رہے کسی مفتی کے، کسی عالم کے، کسی مولوی کے، کسی امام کے، دنیا کے بڑا سے بڑا کوئی بھی ویکتی ہو، چاہے کسی بھی عہدے پر وہ فائز ہو، براجمان ہو، اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں اس معنی کر کے کہ اللہ کی شریعت میں وہ رد و بدل کرے، اپنے لیے سہولت تلاش کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو حکم ہے، جیسا ہے، اسی نہج پر، اسی طریقے پر اتنا ہی کرنا، یہ شریعت ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قصہ، کہانی، واقعہ سننے کی آپ کی عادت ہے، یہ تقریر کہاں آپ کو اچھی لگے گی؟ یہ اچھی نہیں لگے گی نا بھائی۔ جو چیزیں چلا کے الٹی سیدھی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، وہ کوئی واقعہ سنا دیا، یہ سب سن کے آپ مزے، آپ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو میرا تو ایسا کوئی مزاج ہے ہی نہیں، تو یہ باتیں یا تو چبھتی ہیں یا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ مناسبت پیدا کر دے اور مزید سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کو بندہ اپنے لیے اگر حلال کر لے تو یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں اور وہ چیزیں صراحتاً قرآن میں اگر وہ نہیں ملتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم حرام کو حرام کیوں مانیں؟ آپ جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں ہم کیوں مانیں؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا مفسر اور قرآن کا جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جس چیز کو دے دیا ہے اس کو لے لو۔ نبی نے جس چیز کی حد بندی کر دی ہے، بتلا دیا ہے، لمیٹیشن اور حد کو بتلا دیا کہ یہاں شریعت کی حد ختم ہوتی ہے، شریعت کی حد یہ ہے، یہ کرنا ہے اور اس سے آگے نہیں جانا ہے، ان سے بچنا ہے اور اس سے حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا تأخذ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے نبی منع کر دے وہاں رک جاؤ، اب اس سے آگے بڑھنے کی جرأت کرنا یہ اپنے اوپر زیادتی کرنا ہے شریعت کی طرف سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے آیات پڑھی ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اے نبی یسألونک، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما، آپ ان پوچھنے والوں سے کہیے، اسم کبیر، یہ جو ہیں یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہے۔ اسمہما، اللہ رب العزت والجلال آگے فرماتے ہیں ومنافع للناس اسمہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہے، مگر اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان اس کا بڑھا ہوا ہے۔ اب آدمی یہ سوچ لے گا، ایک بدھو آدمی، کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ تھوڑا فائدہ ہے تو آپ نقصان بتلانے والے ہوتے کون ہیں بھائی؟ یعنی شرابی جب شراب پیتا ہے، اسی طریقے سے جوا کھیلنے والا جب جوا کھیلتا ہے تو تاش کی گڈی پھینکتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، وہ شرطیں لگائی جاتی ہے، جوا کھیلتے ہیں پیسے پر۔ اب اگر یہ ہے کہ 100 کے بدلے میں 500 جیت لے تو وقتی فائدہ تو ہے نا بھائی،
100 روپے میں 500 اس کا آ گیا تو یہ وقتی فائدہ ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے، اللہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ وقتی طور پر تھوڑا فائدہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں شراب کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اب یہ کہ معاشرے میں، سماج کے اندر دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور احادیث میں کیا خرابیاں بیان کی گئی ہے، اس کی ایک ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ اب تفصیل سننے کے لیے آپ کو گھنٹوں گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ اتنے کم سمے میں تو بس یہ ہے کہ ہیڈنگ کے طور پر کچھ باتیں موٹی موٹی بتائی جا سکتی ہے۔ بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر آگے کا جملہ اس میں نہ پڑھا جائے تو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کہیں گے اب تو بلے بلے، اب تو موج ہی موج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب نماز پڑھنے کو منع کیا جا رہا ہے تو کیوں ہم جائیں، کیوں نماز پڑھیں؟ اور آپ بولتے بولتے، سمجھاتے سمجھاتے، دعوت دیتے دیتے، نماز کی فضیلت بتلاتے بتلاتے تھک جاؤ، تمہارا دماغ خراب ہو جائے، دماغ پک جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب ایک بیوقوف آدمی ہوگا کہ بتانے والے کی یا تو پوری بات اس نے سنی نہیں، یا تو سنی تو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، یا بتلانے والے سے چوک ہو گئی ہے کہ اس نے اتنا ہی بتلایا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی آدمی اتنا نہیں بتلائے گا، آگے ضرور بتلائے گا۔ قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ یعنی جب نشہ کر چکے ہو، تمہارا دماغ پر نشہ جو ہے نا غالب آ جائے، تو اس موقع پر نماز کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اس پر جو ہے مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں اس کے ذیل میں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے کچھ اصحاب رسول کو، اصحاب صحابہ کی جمع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک صحابہ کو انہوں نے دعوت کی تھی۔ دعوت پر وہ سارے صحابہ آ گئے اور انہوں نے کھانا تیار کیا تھا، کھانا رکھ دیا گیا، سب نے مل کر کھانا بھی کھایا۔ بعد میں یہ صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پیش کی۔ اب سارے جام بھر بھر کے شراب پی لیے، اور شراب پی لینے کی وجہ سے سب کو نشہ ہو گیا۔ شراب کی حرمت یوں ہی نہیں ہے، جب شراب پینے کی وجہ سے دماغ میں شراب کے اثر کا ترتب ہوا، اب اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس زمانے تک یہ سارے مسلمان ہو چکے تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے چاہنے والے ہیں، جانثار اور جاں فدا کرنے والے صحابی ہیں، لیکن اس زمانے تک شراب کی حرمت کے بارے میں قطعی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سب نے اصرار کیا حضرت علی سے کہ آپ آگے بڑھیں اور مغرب کی نماز پڑھائیں، چاہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانا انہوں نے شروع کی۔ تو ایک سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، یاد رہے قرآن کے پاروں میں اور پاروں کی آیتوں میں آپ پڑھیں، جہاں جہاں پڑھیں گے ایمان والوں کا خطاب آیات
اللہ فرماتا ہے یا ایھالذین آمنو، لیکن واحد ایک صورت ایسی ہے اور اس میں آیت کے حصے میں اللہ نے جب مخاطب کیا ہے تو کہا قل، کہیے یا ایھا الکافرون۔ تو اس صورت میں جہاں جہاں لا ہے، لا کے معنی جس کو آپ نو کہتے ہیں انگریزی میں، نہیں، جہاں جہاں لا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھاتے ہوئے سارے جگہ کے لا کو ختم کر دیا، چونکہ نشہ چھا جانے کی وجہ سے یہ گڑبڑی ہوئی، یہ چوک ہو گئی۔ تو یہ جو لا ہے، لا کے چھوٹ جانے یا چھوڑ دینے کی وجہ سے یا چوک ہو جانے کی وجہ سے معنی میں اس قدر گڑبڑی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس آیت کا نزول کیا جبرائیل کے واسطے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، درا حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب نشہ کے متعلق آپ اتنا جان لیں اس مختصر سے وقت میں کہ عرب کے اندر شراب جو ہے بڑی محبوب غذا سمجھی جاتی تھی، مشروب سمجھتے تھے لوگ، اور بہت ہی بڑے بڑے مالداروں کے یہاں لوگ جو ہے نا اس کے تجارت بھی کرتے تھے اور اپنے یہاں اس کا ذخیرہ بھی کرتے تھے، اور لوگ شوق سے شراب پیتے تھے۔ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر سارے شراب پی رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شراب لانے والے شراب لا رہے تھے، شراب پلانے والے شراب پلا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک صاحب کو کہا کہ جاؤ جا کر مدینے میں یہ اعلان کر دو، الا ان الخمر قد حرمت، سب کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو، مطلع کر دو کہ الا ان الخمر قد حرمت، تحقیق کہ آج کے بعد شراب حرام قرار دی گئی ہے، لہذا آج کے بعد شراب پینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک ہی بار کا اعلان کرنا تھا، وہ تو جان اور تن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر، ان کے انداز پر، ان کے اطوار پر، ان کے گفتار پر، ان کے کردار پر فدا کرنے والے سے، نثار کرنے والے تھے، قربان کرنے والے تھے۔ ایک ہی آواز لگائی گئی، سب نے، روایت میں آتا ہے کہ شراب جن لوگوں نے اپنے یہاں ذخیرہ کر رکھا تھا، ذخیرہ بولے تو جمع کر کے رکھے تھے، سب نے مٹکے کو توڑنا شروع کیا اور شراب اس قدر بہنے لگی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے باڑھ آ گئی ہو۔ تو اعلان کرنے والوں نے صرف ایک صدا لگائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا الا ان الخمر قد حرمت، تحقیق کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ سب نے شراب پینا چھوڑ دیا، شراب کے کاروبار کرنے والوں نے اس کو ختم کر دیا، اور جن لوگوں نے شراب کے کاروبار پر ڈھیروں ساری رقمیں وہ انویسٹ کر چکے تھے، اس پر لگا چکے تھے موٹی موٹی رقم، ان لوگوں نے اپنی موٹی رقم، اتنا بڑا اماؤنٹ کا پیسوں کا خیال نہ کرتے ہوئے تمام چیزوں کو ایک ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ختم کر دیا، اور دل میں ملال بھی نہیں کہ میری اتنی ساری رقم ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا، کتنا نقصان ہوا۔ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے، کسی کے دل میں یہ ملال تک نہیں آیا، کسی کو خیال تک نہیں آیا، کسی کے دل میں اور چہرے میں اس کی شکن تک نہیں آئی کہ کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے، لاکھوں روپے کے انہوں نے جو اس کو کاروبار چلا رکھے تھے، ایک ہی آواز میں، ایک ہی جھٹکے میں تمام چیزیں ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، ان کو اس کو ملال نہیں آیا۔ اس کے کہتے ہیں پکا ایمان، سچا ایمان، اور نبی کی محبت اور شریعت کی عظمت دل میں کتنی بیٹھی ہوئی تھی، نبی کی محبت کتنی تھی کہ ایک آواز لگائی، اور حرام ہے تو حرام ہے، اس کو چھوڑنا ہے تو ٹوٹلی بند۔
اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بھی ایمان لانے والے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہم سب مسلمان ہیں، ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ آپ سن کے جاتے ہیں، ہر بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شراب کا جس طرح کاروبار کرنا ناجائز ہے، شراب لے جانے والا، لانے والا، بیچنے والا، اس کا کاروبار کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، ان تمام لوگوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ہے۔ لعن الخمر وشاربہا، کہ شراب کی حرمت، شراب پر اور اس کے پینے والے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت۔ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، شراب کے متعلق کئی بار یہ بات آ چکی ہے، یہ آپ سن کے جا رہے ہیں کہ شراب پینا ناجائز ہے، کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہے، نشہ کرنا حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ کیا آپ سن کے جاتے ہیں کلیجہ اتنا بڑا ہے، کیا اتنی محبت ہے، کیا شریعت کی عظمت آپ کے دل میں اتنی پیوست ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کیا نبی کی ذات سے اتنی محبت ہے، کیا اس نبی جس کے نام پر ہم دم بھرتے ہیں، جس کے نام اور اس کے عشق کے ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں اتنی اہمیت ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں حسین و خوبصورت بنایا، اس اللہ کی، اس خالق کائنات کی جس نے ہمیں نیک اولاد سے نوازا، اس خالق کائنات کی جس نے ہمیں دنیا میں زندگی جینے کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی، کیا اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کا ڈر، اس کی خشیت اتنا ہمارے دلوں میں ہے کہ شراب کے بارے میں آپ سن کے جا رہے ہیں اور آج سے ایک دم بند، ایک دم نہیں پیئیں گے تو نہیں پیئیں گے، یہ ہماری اولاد جو پی رہی ہے، یہ نشہ کر رہی ہے، ہم اس پر انکش لگائیں گے، کنٹرول کریں گے، ان کو بھی پینے نہیں دیں گے؟ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اب باپ کے سامنے بھی بیٹا نشہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی باپ کے ماتھے پر شکن نہیں ہے، باپ کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے نشہ کر رہا ہے۔ بے حیائی کتنی بڑھ گئی ہے، بے شرمی کتنی عام ہو گئی ہے، اس نالائق باپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہوگا تو یاد رہے وہ بیٹا آپ کو کالر بھی پکڑے گا، آپ کو گالی دے گا، آپ کو مارے گا، اور آپ در در، گھر گھر، یہاں وہاں، محلے میں بڑے لوگوں سے، عہدیداروں سے، کمیٹی کے ذمہ داروں سے، مکھیا سے شکایت کرتے پھریں گے کہ میرے بیٹے نے کالر پکڑ کے ہم کو مار دیا ہے۔ دراصل اس بچے کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، بڑھاوا آپ نے دیا ہے۔ اگر آپ اس کو شروع سے ہی کنٹرول میں رکھتے تو آج یہ نوبت، یہ دن آپ کو دیکھنا نہ پڑتا، یہ نوبت نہ آتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ شراب کتنے ڈینجر چیز ہے۔ ویسے تو سارے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس کے کتنے نقصانات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ شراب پینے والا اگر شراب پیتا ہے تو اس کا پارٹس آف باڈی، بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے دھیرے دھیرے کھوکھلے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اب کہیں گے مولانا مرنا تو سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرنا ہم کو کب ہے وہ اللہ جانتا ہے، ریل کے پٹری میں جا کر سو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ مرنا ہوگا، موت آئے گی تو مر جائیں گے۔ یہ انتہائی عقل مند نہیں بلکہ انتہائی بکلول قسم کے آدمی کی اس طرح کی بات ہوگی۔ کنویں میں چھلانگ لگائیں اور کہیں کہ اگر موت ہوگی تو آج ہی مریں گے، بھئی یہ کیسی نادانی ہے، یہ کیسی بیوقوفی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دنیاوی نقصانات، جسمانی نقصانات تو یہ ہے کہ شراب پینے والا شراب پی کر دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ ماں اور بہن میں تمیز نہیں رہ جاتا، امتیاز کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، فرق کرنے کی کہ کون والا ماں ہے، کون بیٹی ہے، کون بہن ہے، کس رشتے کی کیا اہمیت ہے، کن کے سامنے کیسے پیش آنا ہے۔ جب نشے میں اس کے دماغ محو ہو جانے کی وجہ سے اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ کبھی تو آپ نے سنا ہوگا، ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں فرنٹ پیج پر ایک خبر چھپی تھی، غالباً بنگلور وغیرہ کی وہ خبر تھی کہ یہ مسلم گھرانے کی یہ بات ہے کہ وہ نوجوان
شراب کی نشے میں اتنا دھت کہ اس کو کچھ بھی خبر نہیں، پتہ نہیں، جب وہ رات میں گھر آتا ہے تو اس نالائق کو، اس بے خبر کو اس کی خبر نہیں، اس کا پتہ نہیں کہ بجائے بیوی کے روم میں جانے کے وہ اپنی ماں کے روم میں چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے جیسے ہاتھ رکھتا ہے کمر میں، بدن پہ، ویسے اس نے نشے کی حالت میں جا کر اپنی ماں کو رکھتا ہے۔ ماں چونک جاتی ہے، ماں بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ناہنجار اولاد میرے نہ ہونے سے، یعنی ہونے سے بہتر تھا کہ نہ ہوتا۔ تو یہ کتنا تباہی کا سبب بنتا ہے۔ پچھلے دور کے جو ہے ایک واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک بڑا بزرگ تھا، ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی، جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، اللہ کا ولی تھا۔ تو اللہ کا ولی ایک روزانہ کسی راستے سے گزرتے تھے، تو جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے میں کہیں ایک عورت رہتی تھی نہایت خوبصورت، اور اس خوبصورت عورت کا گھر چونکہ راستے میں، اور وہ اللہ کا ولی اسی راستے کو ہو کر گزرتا تھا، اور جب روزانہ گزرتا تھا تو یہ عورت چھپ چھپ کر اسے دیکھا کرتی تھی، اور دل میں اس عورت کے دل میں غلط خیالات پیدا ہونے لگے، غلط شبہات، غلط باتیں آنے لگی۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے، اپنے نوکر کو اس عورت نے کہا، کوئی خادمہ تھی، کوئی عورت نوکرانی تھی، اس سے کہا کہ وہ جو بزرگ جا رہے ہیں ان کا ڈیرا وہاں ہے، وہاں جاؤ اور ان سے کہنا کہ آپ کو میرے یہاں بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے، آئی وٹنس بن کر آپ کو گواہی دینا ہے، لہٰذا آپ چلے آئیں، جب آپ کہیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ منع نہیں کریں گے۔ اللہ کے ولی تھے، جیسے ان کو بات بتائی گئی وہ فوراً آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو وہ عورت، جب وہ بزرگ اس عورت کے گھر میں انٹری مارتے ہیں، یعنی ان کرتے ہیں، تو یہ نوکرانی باہر سے اس کو حکم تھا کہ دروازہ کو بند کر دیا جائے۔ اب دروازہ کلوز، یہ اندر چلے گئے تو وہ عورت بن سور کر سج دھج کر پہلے سے بیٹھی تھی، وہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کو میں نے یہاں دھوکے سے بلائی ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بالکل ایسی کوئی جو ہے میری نیت نہیں ہے، نہ میں کوئی ایسی ارادہ رکھتی ہوں کہ گواہی دینا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ کافی دنوں سے میری آپ پر نگاہ تھی، آپ میرے دل میں چھا گئے تھے، یہ 3 چیزیں میرے سامنے، آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، یاد رہے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم تجویز کر لو، اٹھا لو، اختیار کر لو، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہاں سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ کہا یا تو آپ میرے ساتھ رات گزار لیں، یا یہ ہے کہ شراب رکھی ہوئی ہے، شراب پی لیں، یا ایک بچہ رکھا ہوا ہے اس کو آپ قتل کر دیں۔ بزرگ نے ڈھیر سوچا، سوچنے کے بعد ذہن میں بات آئی کہ بھائی قتل کرنا فکأنما قتل الناس جميعا، ایک قتل کرنا گویا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو مار دینے کی طرح ہے، تو یہ تو بڑا ڈینجر اور خطرناک ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم عظیم ہے، لہذا زنا بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ شراب ہی ایسی چیز ہے جس کو میں اختیار کر لوں تو ان 2 بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹا ہے اور اس کی ذرا جو ہے نا حرمت کم ہے، یا اس کے گناہ کم ہے، یا اس کو اختیار کروں گا تو بچ جاؤں گا۔ بالآخر اس نے شراب کو اٹھا کے پینا شروع کر دیا، اور پیتے 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 جب اس کو نشہ چھا جانے کی وجہ سے اب کوئی چیز صحیح نظر نہ آنے لگی، تو اس عورت نے سامنے اس بچے کو رکھ دیا، اس نے بچے کو قتل بھی کر دیا۔ پھر اس عورت نے اپنے کپڑے اتارے، اس نے اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ تو یہ کہ زنا ایسی چیز ہے، شراب ایسی چیز ہے کہ شراب پی لینے کے بعد آدمی کو عقل ٹھکانے نہیں رہتا ہے۔
عقل ٹھکانے نہیں رہتا ہے، آدمی ہر وہ گناہ کر گزرتا ہے جس کا آدمی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں جمعے میں تقریر کے حوالے سے، کہ چونکہ براؤن شوگر، گانجا، اسمیک، ڈوڈا، یہ بڑی بڑی نشہ کی چیزیں ہیں اور بڑی مہنگی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ چیزیں کبھی کبھی میں پڑھتا تھا، سنتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی نشیلی چیزیں، منشیات، یہ لوگ شہروں میں استعمال کرتے ہیں، اور بڑے بڑے شوقین جو لوگ ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی برانڈی ہے، وسکی ہے، شراب میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے، لیکن حد تو یہ ہے کہ اب دبے کچلے دیہات میں بھی، گرامین چھیتر میں بھی جو ہے نا، اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر ابھی 12 سال، 13 سال، 14 سال، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر کے بعد۔ ابھی بلوغیت کی عمر کو اس نے کراس بھی نہیں کیا ہے، صحیح سے بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اس بے خبر غلط سنگت کی وجہ سے اس طرح کی نشیلی چیزیں اب بچوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اس جمعہ میں انشاءاللہ اتنا ہی، بس یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر معاشرے میں، سماج میں ہم سدھار چاہتے ہیں، اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی سدھار اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گارجن شپ کی مضبوطی کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ سماج میں یاد رہے کہ عورت اس وقت تک زنا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ، یعنی مرد زنا کا ارتکاب تبھی کرے گا جب عورت چاہے گی۔ عورت اگر نہیں چاہے گی تو کوئی مرد اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ چلا قرآن میں کہتا ہے الزانیۃ والزانی، یعنی جب زنا کی بات آئی تو اللہ نے پہلے مرد کا نہیں عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ پہل عورت کرتی ہے، بعد میں مرد آگے بڑھاتا ہے، نین سے نین ملاتا ہے۔ اور جب چوری کی بات آئی، گناہ اور دیگر گناہ کی بات آتی ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے پہلے مرد کا تذکرہ بعد میں عورت کا تذکرہ۔ اس میں یہ حکمت اور فلسفہ ہے۔ لکھنے والے، بتانے والے، سمجھانے والے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس طرح کے ارتکابات ہوتے ہیں عورتوں کی پہل کی وجہ سے، تو گھر کے بچے تب تک نہیں بگڑ سکتے جب تک کہ اس کے گارجن شپ، گھر کے ذمہ دار مرد حضرات مضبوط ہو۔ لیڑے تھڑے والا مسئلہ اگر ہوگا تو پھر پورے سماج تہس نہس، تباہی کے دہانے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزتوں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گھر، زمین، جائیداد، پلاٹ، یہ چیزیں نیلام ہوتی تھی، اب تو عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے خطبہ کے عنوان کے حوالے سے آپ سب کو آج یہ پیغام، یہ میسج، یہ خوبصورت کچھ باتیں، یہ نصیحتیں، یہ پند، یہ واعظ تمام لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں ان چیزوں کو سدھار کریں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر گارجن شپ میں کمی ہے تو اس میں سختی برتیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کی سنگت غلط بچوں کے ساتھ ہے تو اس کو روکیں گے، اس کو ٹوکیں گے، اس کو دائرے میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سماج کا سدھار ہوگا اور سماج کے نوجوانوں میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔